حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. معزز و مکرم ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کا دل کے میں گہرائیوں سے میں قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے پاس انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے اور ہم حضرات انبیاء اکرام کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس پروگرام میں واقعات کو پیش کرتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں. حاضرین اور ناظرین محترم، پچھلا ہم نے حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں آپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اب اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرات انبیاء اکرام کا اس دنیا کی طرف اور ایک ایک امتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، مبعوث فرمایا اور یہ وقتاً فوقتاً آتے رہے اور لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کا پیغام دیا، اور جنہوں نے ان کو طریقے کو ان کے مانا، ان کو مانا اور ان کے طریقے پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات عطا فرمائی. الغرض یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا جس کا نام حضرت الیاس علیہ السلام ہے. حضرت الیاس علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار سورہ صافات میں آپ کا ذکر آیا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا. اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ تمام تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر آپ کو بھیجا. آپ کا نام الیاس تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کا شمار ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا. حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا بڑا مقام عطا کیا اور ایک سفر میں آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بھی ملاقات فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا نازل ہوتا گیا اور آپ نے حضور کے ساتھ وہ تناول فرمایا. حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرنے والی اور خاص طور پر ایک بت جس کا نام بعل کہا جاتا ہے اس کی وہ پوجا کرنے والے تھے، جو سونے سے بنا ہوا تھا، جو بڑا قیمتی، اس کے 4 منہ تھے، اس کی وہ لوگ پوجا کرتے، اس کی پرستش کرتے، اس کو اپنا معبود مانتے. لیکن حضرت الیاس علیہ السلام ان کو روکنے کی بہت کوششیں کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے. آپ نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور آپ نے اپنی قوم کی طرف بہت نصیحتیں کی اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم اس اللہ کی عبادت کرتے کیوں نہیں ہو، تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف عبادتیں کرتے ہو، دوسرے معبودان اپنے ہاتھ سے تیار کر کے تم اس کو اپنا معبود سمجھ کے اس کی عبادت کرتے ہو، پرستش میں زندگی گزارتے ہو اور اس سے ڈرتے رہی جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو بنایا، جس نے تم کو زندگی دی، جو تمہارے رزق کا مالک ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے. حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے رہے، ان کے لیے ہدایت کی طرف ان کو پیغام دیتے رہے، لیکن وہ قوم نہیں مانی. حضرت الیاس نے کہا کہ تم اس خدا کو نہیں مانتے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، سب سے اچھا بنانے والا ہے، تم اس خدا کو چھوڑ کر یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو. بال کی وہ قوم پوجا کرتی تھی، ایک بت کا نام ہے، اور وہ اتنا اس میں مصروف تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی گفتگو کو وہ سماعت نہیں کرتے.
بلکہ وہ اپنے آپ میں مصروف رہا کرتے۔ الغرض قرآن مجید میں واقعات پیش آئے ہیں اور یہ باتیں پیش آئی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے بڑی ترغیب کی اور کوشش کی ان لوگوں کو لانے کی، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف نہیں آئے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق اور اپنے آپ کو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنایا۔ الغرض حضرت الیاس علیہ السلام کی اپنی امت کے حوالے سے بڑی محنتیں رہی، اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہم تسلسل سے انبیاء کرام کے واقعات کو سماعت کر رہے گئے۔ حضرت ذوالکفل، حضرت یسع، پھر حضرت الیاس، پھر ان کے بعد ہوتے ہوئے ایسے تسلسل باقی چلتا رہے گا۔ ہم آج تک اب تک جو واقعات یہ قصص الانبیاء میں ہم نے شامل کیے انبیاء کرام کے، وہ ایک تسلسل کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے، اور آپ کی قوم میں بتوں کی پوجا جو کی جاتی تھی وہ بعل، ایک بت کا نام تھا، اس کی پوجا کی جاتی، جو سونے سے بنا ہوا تھا، اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ نے ان کو اس گمراہیت سے نکالا، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا لوگوں کو ترغیب دی، اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم جو کر رہے ہو وہ نہیں ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آل یاسین پر سلام علی الیاسین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس میں بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ آل یاسین جو ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سلامتی کو نازل فرمایا ہے، سلام بھیجا ہے، سلام ان کی طرف کیا ہے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے، ان کا مختصر سا تعارف رہا، اس کے علاوہ دیگر باتیں معلومات اور حاصل نہیں ہو سکی، اور یہ چند باتیں چند معلومات آپ تمام کی سماعتوں تک پیش کیے گئے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نبی بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا مقام عطا فرما کر آپ کو بھیجا، اور ان کا یہ بھی ایک شان ہے کہ یہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے بھی ملاقات فرمائی۔ یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے، شرف ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔